آج ہمارے مہمان ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی آف پاکستان کے صدر، بین الاقوامی کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ یافتہ پاکستانی نوجوان حنان علی عباسی، جن سے آج ہم فیک نیوز چلنے سے برطانیہ میں ہونے والے حالیہ فسادات اور اس کے ممکنہ اثرات پر بات کریں گے۔ حنان، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ سارا واقعہ تھا کیا، ایک بار دوبارہ سے ناظرین کو ریکال کرواتے ہیں، پھر اس کے دوسرے جو اسپیکٹس ہیں اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے، یہ جب سے کمیونیکیشن کی کرنسی بدلی ہے، پاکستان جو ہے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کمیونیکیشن کی پگڈنڈی سے نکل کے ایک موٹر وے پہ آ گیا ہے۔ ایسے میں ہمارے جو کریٹرز ہیں وہ زیادہ وائڈر آڈینس کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کو زیادہ اگر مونیٹائزیشن کا جو عمل ہے اس میں دیکھیں تو وہ ویسٹ میں ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تو یوں وہ مختلف انوویٹو، کریٹو، نیگیٹو، پازیٹیو کانٹینٹ کریٹ کر کے اٹینشن گریب کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ اوریجنلی جب آپ نئی اکانومک ماڈل کو دیکھیں گے تو یہ اٹینشن اکانومی ہے۔ جو نیا ماڈل ہے جب آپ پیسے ارن کرنے کا، تو وہ ایک اٹینشن اکانومسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ اٹینشن سیک کرنے کے لیے بہت سارے بھونڈے تصورات جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے۔ تو ایسے میں جو لمحوں کی خطائیں ہیں وہ بہت بڑی سزاؤں میں ایسے بدلتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1000 افراد گرفتار ہو چکے ہیں اس خبر کے مضمرات کے نتیجے میں، 1000 لوگ جو ہے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، اور یہ برطانیہ جیسے سویلائزڈ کنٹری میں ہو رہا ہے جہاں ملٹی کلچرلزم جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ زبان سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں، وہ پولیٹیکل اسائلم دیتے ہیں، وہ ڈیموکریسی کی مدر کہلاتے ہیں، اور ویسٹ منسٹر ماڈل جو ڈیموکریٹک ماڈل ہے وہ دنیا میں انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے، ہم بھی اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے ایک سویلائزڈ ملک جہاں مور دین 97% لٹریسی ریٹ ہے، اس میں اگر فیک نیوز نے اتنی ڈسٹرکشن پیدا کی ہے تو ہم جیسا ملک جس کے 3 کروڑ لوگ بچے سکول ہی نہیں جا رہے، وہاں فیک نیوز کا کس حد تک تباہ اثر ہوگا ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو رائٹس موومنٹس ہیں نا، ان کو رائٹس موومنٹس کا نام دیا جاتا ہے برٹن میں۔ ایک ٹامی رابنسن ہے اور ایک نائجل فراج ہیں، وہ عموماً جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں لے سکے تھے سوسائٹی میں، وہ ان کی وہ ایکسٹریم کنزرویٹو بیہیویئر رکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو اینٹی امیگریشن جو وہ موومنٹس ہیں ان کو وہ لیڈ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس معاملے کی سینسٹیوٹی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت سیکنڈ نمبر پہ جو دنیا میں سب سے زیادہ نمبرز رکھتا ہے وہ برٹن میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ تو یہ جو خبر ہے اس کے مضمرات اور اثرات ان کی زندگیوں پر، ان کے کیریئر پر بہت بھیانک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پروفیشنلی وہاں پہ ہماری اب کافی سالوں تک رہیں گے، ایگزیکٹلی رہیں گے۔ تو اس لیے یہ سوچنا ہوگا میں کہ وقت وہ بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے جب لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، اور جو فیک نیوز کی سپریڈنگ ہو رہی ہے یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اور یہ سویلائزڈ ممالک بھی اس سے جو ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو پاکستان کے اندر ہمارے لیے یہ بہت سوچنے کا مقام ہے، اور برٹن میں آپ یہ دیکھیے جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو وہ غلطی ریپیٹ نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے بالکل ہی زیرو ٹالرنس کے ساتھ 1000 لوگ اریسٹ کر لیے، جو بھی کیمراز میں آئے ڈفرینٹ جگہوں پہ وائلنٹ پروٹیسٹ کے اندر شامل تھے، تو ان کو بالکل زیرو ٹالرنس کر کے انہوں نے اریسٹ کیا۔ اور سیکنڈ نمبر پہ یہ دیکھیں کہ وہاں جو جوینائل جسٹس کے لاز کے تحت جو مائنر بھی تھا ایک بچہ، اس کو جو منیمم سزا ملی ہے وہ 5 ایئرز ملی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ 9 مئی کے ہمارے جو انوسنٹ سولز تھے، بیسیکلی جو مائنڈ مینیپولیٹرز ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہے کہ یہ معصومیت سے کھیلتے ہیں۔ جو ہمارے اندر ایک ڈارک برین ہوتا ہے، ہمارا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے، جو ریلیجس فالٹ لائن ہے، جو ہماری ریجنل فالٹ لائن ہے، ان کو ایکسپلائٹ کر کے کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا، تو یوں تہذیبوں کے درمیان اور جو ریجنز کے درمیان کہ پشتون، پنجابی، اور یہ جو فالٹ لائنز جو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں آلریڈی ہمارے ڈارک برین کے اندر اور سب کانشیس پروگرامنگ میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو جو مائنڈ مینیپولیٹر ہوتا ہے بیسیکلی یہ ڈیموگوگ کہلاتا ہے۔ ایک ماڈرن پالیٹکس کی ٹرم ہے ڈیموگوگ۔ میں آپ کے آڈینس کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ اس پہ ضرور سرچ کریں، اور اس پروگرام کے وساطت سے میں آپ سے بھی جو ہے نا یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں 3 دنیا کی بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ ایک ہے ڈاگ سائیکالوجی سیکرٹس، ایک ہے دی آرٹ آف سائیکالوجیکل وارفیئر، اور ایک ہے ڈینجرس کرزما۔
تو یہ تینوں کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو خبر بنتی ہے اس خبر کو کس طریقے سے ہمارے ڈارک برین سے کھیل کے جو مائنڈ مینیپولیٹر ہیں وہ اپنے عزائم حاصل کرتے ہیں اور ان کا جو پرسنل فائنینشیل ماڈل ہے یا جو اپنی خواہش کو خبر میں بدلنے کا نظام ہے وہ بھیانک روپ اختیار کرتا ہے. دیکھیے مجھے 4 کتابیں لکھنے کا موقع ملا اور میں برطانیہ میں رہا بھی ہوں, چائنیز معاشرے سے بھی واقف ہوں. چائنا نے بہت پہلے اس مسئلے سے نمٹ لیا تھا. انہوں نے جو گریٹ فائر وال آف چائنا جو ہے جب لگائی تھی تو وہ بیسیکلی دنیا کا سب سے بڑا براڈ کاسٹر جو ہے وہ ان کا CCTV آف چائنا ہے. چونکہ ان کی آبادی سب سے زیادہ ہے تو وہ CNN اور BBC سے بڑا ہے. لیکن انہوں نے یہ فلٹر کر کے انفارمیشن کو کہ کون سی انفارمیشن جو ہے اس کو ہم نے اگر موٹر وے پہ چڑھانا ہے تو وہ اس کو فلٹر کرنے کا ایک میکانزم, ایک سائنس موجود تھی. تو ریاست جو ہے ایسا کنٹرول ضرور کرے کہ جہاں پہ مطلب ابھی پاکستان میں اگر ہم سوشل میڈیا میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اس قدر شدت سے بولو کہ سچ لگنے لگے, اور جتنی زیادہ فیک نیوز ہوتی ہے اتنے زیادہ ویوز ہوتے ہیں, اتنی جلدی آپ پاپولر ہو جاتے ہیں. تو پھر تو ریاست کو اپنا کردار ادا کرنے کی شدید, اب فائر وال انسٹال کی گئی تھی اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہمیں ہرڈلز کتنی فیس کرنی پڑ رہی ہیں. کوئی اور طریقہ کار آپ سمجھ رہے ہیں کیا کرنا کیا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی فیک نیوز, یہ جتنے بھی فیک چینلز ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو روکا جا سکے؟ ابھی دیکھیے کہ کتنا آسان ہو گیا ہے. پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک پورے تشکیل اور ارتقاء کے مراحل سے نکلتے تھے. جیسے آپ لوگ ماسٹرز کر کے آئے ہوتے تھے, ڈگری کرتے تھے, بیک گراؤنڈ میں لائبریری کا نالج ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں 1 سال مسلسل لائبریری میں رہا ہوں 9 to 5. کوئی بھی بندہ اپنا فون اٹھاتا ہے, ایک مائک خریدتا ہے, خرید کے وہ جرنلسٹ بن جاتا ہے. اور یوں اس کے اوپر کوئی ایتھکس اپلائی نہیں ہوتے, کوئی رسپانسبلٹیز اپلائی نہیں ہوتی. وہ کچھ بھی کسی بھی خواہش کو وہ مینوور کر سکتا ہے, اس کو اپنی خواہش کو خبر میں منتقل کر کے اس کے بھیانک اثرات تک اس کو دھکیل سکتا ہے. اب دیکھیے جو اس سے پہلے جو فسادات ہوئے تھے ہندوستان میں, ہندو مسلم فسادات, اس میں صرف جرنلسٹ نے رپورٹ کرتے ہوئے ایک لائن بولی تھی. وہ لائن یہ تھی کہ یہاں مندر کو آگ لگ گئی ہے اور معلوم ہوا ہے کہ قریب مسلمانوں کی بستیاں ہیں. صرف یہ جو لائن تھی اس نے سینکڑوں لوگوں کو ان کی زندگیاں برباد کر دی تھی صرف اس لائن نے. تو یوں جب بھی آپ کمیونیکیشن کی موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے جو مضمرات ہیں وہ کئی انسانوں کی زندگیاں لے سکتے ہیں. اور ایسے میں ریاست کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے یہ بالکل بھی اس کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے ان کو میڈیا ایتھکس سکھائے جائیں. ریاست کا بہت بڑا سٹرکچر ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ جو انفارمیشن آفیسز بنے ہوئے ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں, جرنلسٹ جن کو ایکریڈیشن کارڈ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, ان کو چاہیے کہ ان کو یہ ساری چیزیں ٹریننگ کا, گرومنگ کا حصہ ہوں کہ آپ رسپانسبل رپورٹنگ کریں, فیکچوئل رپورٹنگ کریں, ایکچوئل رپورٹنگ کریں, بٹ یہ نہ کریں کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں سوسائٹی کو ہی پورا ولن بنا دیں اور سوسائٹی میں ایک آگ اور خون کی وہ کر دیں. اب یہ دیکھیے کہ دنیا نا جی تہذیب کے سانچے میں منتقل ہو کے ایک چیز جو بڑی پازیٹیو ہوئی ہے کہ اب انسانوں نے یہ سمجھنا شروع کیا تھا سویلائزڈ ملکوں میں جیسے برٹن ہے, آسٹریلیا, باقی ملکوں میں, وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں نا اب مسئلے کا حل گولی میں نہیں رہا, اب بولی میں چھپا ہے, اور وہ تہذیب کی سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں. اب جب ہزاروں وائلنٹ پروٹیسٹس ہوئے برٹن میں, پڑھے لکھے لوگوں نے کیے, تو اس سے یوں لگتا ہے کہ وفا کے پرانے زمانے سے وائی فائی کے جدید دور تک انسانی دلوں میں کشادگی کی جگہ کشیدگی ہی ہے. تو یہ کشیدگی تبھی ختم ہو سکتی ہے کہ ان کو ہم نے گورننس کے, ان کو ہم نے مانیٹرنگ کے کسی سٹرکچر میں لے کے آنا ہے, اور وہ مانیٹرنگ ایسے ہوئے گی کہ ریاست اپنی رسپانسبلٹی نبھائے گی. ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو NGOs ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کرتی ہیں, ان کو ساتھ ہی یہ چاہیے کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے. ایک دھار میں ضرور ہمیں ہماری اظہار رائے کی آزادی ضرور ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے جو ہمارے بولے لفظ ہیں وہ کسی کی زندگی نہ لیں, اور وہ کسی کے لیے, معاشرے کے لیے, مجموعی طور پہ سماج کے لیے کوئی خطرناک پہلو جو ہے وہ نہ لے کے آ سکیں. ہم نے نیشنل یوتھ اسمبلی میں جب میں نے اس کو لیڈ کرنا شروع کیا تو ہم نے یہ ضرور جو لیڈرشپ ہم تیار کرتے تھے تو اس میں ہم ایک علامتی قانون ساز ادارے کے روپ میں ایک پرائم منسٹر میں, انفارمیشن منسٹر میں, ان سب میں, تو ہم ایک فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ انفارمیشن پالیسیز بناتے تھے. اور نیشنل یوتھ اسمبلی میں نے 4000 کے قریب جو ہمارے بینیفیشریز رہے ان کو ہم نے انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے یہ پازیٹیو نیگیٹو سارے اسپیکٹ سکھائے تھے کہ آپ نے اس میڈیا کو جو فیس کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہے, کیونکہ یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور لیڈرشپ کی ٹریننگ میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے.
चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप स्कूल है और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एकेडमी है। जब भी आप मिनिस्टर बनते हैं तो डायरेक्ट पहले दिन ही पोर्टफोलियो के मुताबिक उसके ऊपर आके अपनी चेयर पे नहीं बैठते, बल्कि 6 मंथ तक आपकी एसेंशियल ट्रेनिंग होती है। आप मिनिस्टर नॉमिनेटेड रहते हैं। जो ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है देन आप आके डिसीजन करना शुरू करते हैं। लेकिन अनान यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक आप सनसनी नहीं फैला रहे हैं, आप बड़े जर्नलिस्ट नहीं हैं, जब तक आपका यूट्यूब चैनल हज़ारों लाखों डॉलर नहीं कमा रहे, आप बड़े जर्नलिस्ट ही नहीं है। यहाँ पर तो एथिक्स ही अब खत्म हो चुके हैं। अब ये देखिए कि कागज़ में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। आपका चाहत फतेह अली खान इस मुल्क का सिंगर है, मुफ्ती कवि जो है मुफ्ती है, अब वो शुफ जो है वो रूहानियत का सिंबल बन गया है, वो कमर चूहा मार जो है वो हुनरमंदों का ऐलान। तो ये मुआशरे का ज़ौक़ का ज़वाल हो रहा है। ऐसे में वो क्रिएटर, वो इनोवेटर जो म्यूज़िक के स्टार्स थे, जो सारी ज़िंदगियां लगा के कोई चीज़ क्रिएट करते थे, हम तख्लीक के कत्ल को इनकरेज कर रहे हैं। और सारा इबलाग जो है ये यूनानिमस लिए हमें चाहिए कि उन लोगों को डिस्करेज करना शुरू करें जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, बट वो उनको हम डायरेक्ट उठा के एक नेशनल स्क्रीन पे जब डाल देते हैं तो उसमें हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने लेवल के ऊपर कि यार अब देखिए कि कोई एक बंदा कहता है कि जी मैं वो जो एक पता नहीं क्या है, कौन सा ऑयल बनाने वाला बंदा है, उसने किसी से शादी कर ली है खातून से, वो अब सेंसेशन बन रहा है। तो ये हमारी जहालत की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि हम किन लोगों को, अपने इनोवेटर्स को, क्रिएटर्स को, अपने उन लोगों को छोड़ के हीरोज बना रहे हैं, हम किन लोगों को हीरोज बना रहे हैं। अब ये देखिए मुआशरत कैसे सॉरी टू से हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है यहाँ पर अगर आपको जॉब और आपकी जो डिमांड है वो आपके सोशल मीडिया के व्यूअर्स को देख के और वहाँ से आप कितना कमा रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको वो प्रोटोकॉल्स और वो स्टेटस आप, अगर आपने ये भांड पुना करके ना और बड़े बुंडे अंदाज से रेटिंग लेनी है ना, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो आप आज़ाद हैं, जो मर्जी करें। बट ये कि इंसान को ना जी अपने तौर पे भी कुछ अकाउंटेबल होना चाहिए। मैं जब भी टेलीविज़न पे आता हूँ, जब भी कोई यूट्यूब पे प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे आखिरी लफ्ज़ होंगे, इसके बाद सांस की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है क्या पता मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ। सो ये मेरे लफ्ज़ मेरी मानवी औलाद की तरह हैं। जब मैं इनको तारीख़ के सुपुर्द कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मुताहत रवैया अख्तियार करना चाहिए कि चूँकि इनके पीछे मेरी क्रिएशन का अमल दखल है और मैंने तारीख़ के सुपुर्द किए तो यूँ इनके पीछे मेरी ब्रांडिंग है। सो मुझे बहुत मुताहत तरीके से इसको मोटरवे पे उतारना है। जो लोग देख रहे हैं उन पर भी क्या इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, इसके सोसाइटी के ऊपर एट लॉज जो सम्राट हैं। तो ये जो लोग हैं जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जिनको इब्लाग के मिजाज का इदराक नहीं है, वो लोग ज़रूरी उनके ऊपर ये है कि रियासत के ऊपर ज़रूरी है, लाजम है कि वो उनको एटलीस्ट 10 डेज़ के 15 डेज़ के कोर्सेज करा के 2 वीक्स के उनको बताए कि भाईजान ये जो जिस कम्युनिकेशन की भाषा में आप बोल रहे हैं, ये माइंड मैनिपुलेशन का भी एक तरीका हो सकता है। अब ये देखिए पाकिस्तान के अंदर माइंड मैनिपुलेशन कितनी हुई है। फेक न्यूज़ ने जब से स्प्रेडिंग करना शुरू की है तो जो एक्चुअल एंड फैक्चुअल जो न्यूज़ हैं वो बिल्कुल पीछे चली जाती है। सनसनी से भरपूर ये आ गया, छा गया, खा गया। एहतजाजिये जो होते हैं बेसिकली ये अंधा हाथी जैसे अपनी फ़ौज को कुचल देता है, बिल्कुल ये वैसे ही होते हैं। जब भी आप मॉब क्रिएट करते हैं या इस तरह की सनसनीखेज़ माहौल बनाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन का रास्ता उन बेचारों को एनालिसिस की ताकत होती नहीं है। ये एक बड़े दाना आदमी ने कहा था कि कुव्वत मुतालिया और कुव्वत मुशाहिदा मुश्तरका तौर पे कुव्वत तज्जिया को जन्म देती है। तो जब आपकी एनालिसिस की ताकत उस बंदे को होती है जो साहिबुर राय होता है, जिसके पीछे लाइब्रेरी का बैकग्राउंड होता है, जिसके पीछे बहुत सारे तजर्बात का पस मंज़र होता है, तो जिसको बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से दूरी हो और वो अचानक माइक पकड़ के आके स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो वो तो बेचारा ऑडियंस की तलाश में कुछ भी कर सकता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि जहाँ जहाँ सैलाबी सूरत हाल थी वहाँ लोग उस रिपोर्टिंग के अमल को ड्रामेटाइज करने के लिए इंतहाई खतरनाक लहरों के बीच में खड़े होके तो वो माइक उसको पकड़वा के, तो ये कितना भुंडा अमल है। और अगर ये मीडिया एथिक्स हों और चीज़ें हों तो उनको ये अवेयरनेस दिलाई जाए कि ये खतरनाक हो सकता है। हनान हमें ये भी बताइएगा बरतानिया में अब क्या किया जा रहा है, किस सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं इस तरह की आइंदा कोई हरकत ना हो सके। देखिए बरतानिया की सीरियसनेस आप देखिए कि अभी चंद वीक्स भी नहीं गुजरे और उन्होंने 1000 लोगों को, जो बहुत बड़ा स्केल है, जो लोग वायलेंट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया है और उनके ट्रायल शुरू हो गए हैं और वहाँ पे बहुत सख्त तरीन अमल है। आपको पता है उनके लॉज कैसे बदलते हैं, उनके पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब ये आप दुनिया में हैरान होंगी कि उनके पास तहरीरी आइन नहीं है। वो गैर तहरीरी आइन के ऊपर इतना सख्ती से निपटते हैं कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो किसी एक कुत्ते की जान ले ले, तो उसके बाद वो अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते। अब ये देखिएगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं बरतानवी मुआशरे को समझता हूँ कि वो आप
इन चीज़ों को एक दफ़ा ये राइट्स हुए थे 60s में। एग्जाम्पल बनाएंगे इसको। अब ये देखिए 60s में हुए थे, तो 60s के बाद उनको 64 साल लग गए यहाँ पहुँचने में। तो ये जो मुतशद्दद मुजाहरे हुए हैं, बरतानिया का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें अकाउंटेबिलिटी का और ज़ीरो टॉलरेंस का इन चीज़ों के ऊपर, जो जेन्युइनली लोग इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों के ऊपर, तो वो आपको पता है कि एक इमरान फारूक मर्डर केस हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उसके ऊपर उन्होंने कई हज़ार लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे। तो वो उनको बरतानिया को देखिए जी, वो एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वाली सोसाइटी है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ये होता है कि जी उनका ये मानना है कि आप जब सरमायाकारी की जो चिड़ियाँ होती हैं उनको लाने में उम्रें लग जाती हैं, लेकिन उनके उड़ने में लम्हे लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें अमन व अमान की खराबी हो, वायलेंस की सिचुएशन हो, पुरतशद्दुद मुजाहरे रोज़ रिपोर्ट हो रहे हों, तो वैसे में उनकी जो इकनॉमिक मॉडल है उसको धचका पहुंचता है। चूँकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर का नुमाइंदा होने के नाते 85 अरब डॉलर की उनकी एजुकेशन इकॉनमी है, और 45 अरब डॉलर के वो बाहर से जो स्टूडेंट्स जो हैं वो लेके आते हैं, जिनको वो अपने मुल्क में होस्ट करते हैं। तो ऐसा क्लाइमेट कभी भी उनके लिए इंकरेजिंग नहीं हो सकता। उनकी इकॉनमी बहुत बुरी तरह इससे ख़राब होगी। तो बरतानिया जो ऑलरेडी सिविलाइजेशन का मरकज़ कहलाता है, वहाँ पे इसके मुज़मरात जो है उससे आगाही बरतानवी मुआशरे में आपको नजर आएगी, और पाकिस्तान को भी इससे सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनान अली अब्बासी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे ना।